پاور پوائنٹ کے اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو ہوم کے ٹیب میں سے پیراگراف اور کلپ بورڈ کی کچھ کمانڈز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. پیراگراف کی کمانڈ کی مدد لیتے ہوئے آپ اپنے ٹیکسٹ پہ بلٹس ایڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں ایکس وائی زیڈ بینک پرائیویٹ لمیٹڈ کی برانچ مینیجر اور اسسٹنٹ برانچ مینیجر کا نام لکھنا چاہتا ہوں بلٹ فارم کے اندر، تو میں یہاں سے بلٹ کا ٹیگ آن کرتا ہوں اور میں یہاں پر ہیڈنگ دے دیتا ہوں برانچ مینیجر، فار ایگزامپل مسٹر عاطف احمد، اسسٹنٹ مینیجر مسٹر رضوان. تو آپ دیکھیں کہ دونوں ٹیکسٹ کے سٹارٹ میں ایک ایک بلٹس یہاں پر موجود ہے. اچھا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بلٹس کے سٹائلز کو آپ چینج کریں تو آپ اس کی ایرو پہ کلک کرتے ہیں. یہاں پر اویلیبل بلٹس سٹائلز میں جا کر آپ اپنی مرضی کے نئے بلٹس ایڈ کر سکتے ہیں. بلٹس کی جگہ آپ نمبر فارم کے اندر بھی اپنے ڈیٹا کا ڈسپلے دیکھ سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ نیومیریکل فارم میں ڈیٹا کا ڈسپلے آئے تو وہ آپ یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹ کی الائنمنٹ جو اس وقت سینٹر ہے وہ سینٹر کی جگہ لیفٹ الائن ہو جائے تو آپ اسے لیفٹ الائن کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں اور پھر ٹیکسٹ کی الائنمنٹ لیفٹ سینٹر رائٹ جو چاہیں آپ یہاں پر ڈیفائن کریں. جبکہ اگر آپ نے کوئی پیراگراف ٹائپ کیا ہے تو جسٹیفائی کی مدد لیتے ہوئے پیراگراف کی لیفٹ اور رائٹ الائنمنٹ کو ایڈجسٹ کریں. کالم اگر ایک سے زیادہ لائنوں میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کالم اسٹائل دے سکتے ہیں. کالم عام طور پہ نیوز پیپر اسٹائل کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے نیوز پیپرز دیکھے ہوں گے، ان میں جتنی بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ کالم وائز دی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ بھی اگر اپنی انفارمیشن کو کالم وائز ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ چیزیں آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. لائنوں کے درمیان اسپیسنگ کو آپ یہاں پر کم اور زیادہ کر سکتے ہیں. اور میں اسے دوبارہ ٹھیک کر دیتا ہوں. ٹیپ انڈیکسنگ کو آپ بڑھا سکتے ہیں اپنے حساب سے، ٹیپ انڈیکسنگ کو آپ کم کر سکتے ہیں اپنے حساب سے. ٹیکسٹ ڈائریکشن اگر آپ نے اپنے حساب سے چینج کرنی ہے تو آپ ٹیکسٹ کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہیں اور اسے دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہیں. جبکہ الائنمنٹ ٹیکسٹ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹ ٹاپ پر آئے، ٹیکسٹ مڈل میں ہو جائے اور ٹیکسٹ جو ہے وہ باٹم پہ چلا جائے تو وہ آپ یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں. جبکہ اسمارٹ آرٹ کا ایک بہت بڑا اور اچھا آپشن یہاں پر اویلیبل ہے جس کو میں آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جاؤں گا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ٹیکسٹ کو ایک جگہ سے کٹ، کاپی اور پیسٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سلائیڈ نمبر 1 پہ میرے پاس کوئی ٹیکسٹ ہے تو میں نے اس ٹیکسٹ کی کاپی لی اور میں سلائیڈ نمبر 2 پر سمپل ٹائٹل اونلی پہ جا رہا ہوں اور یہاں پر کلک کر کے میں سیم ٹیکسٹ کو لانا چاہتا ہوں تو میں نے پیسٹ کا بٹن دبایا. آپ دیکھیں سلائیڈ 1 سے میں نے ٹیکسٹ کو کاپی کیا اور سلائیڈ 2 پر میں نے اسے پیسٹ کر دیا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سلائیڈ 1 پر جو برانچ مینیجر، اسسٹنٹ برانچ مینیجرز کے نام آ رہے ہیں یہاں سے ختم ہو جائے اور یہ انفارمیشن سلائیڈ 2 پر چلی جائے تو میں اس ٹیکسٹ کو رینج میں لوں گا اور کٹ کی کمانڈ کا استعمال کروں گا. جبکہ سلائیڈ نمبر 2 پر جانے کے بعد جہاں آپ اسے پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر آپ جسٹ پیسٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے، آپ کا ٹیکسٹ اس سلائیڈ پر آپ کے پاس آ جائے گا. فی الوقت میں اسے انڈو کر رہا ہوں. انڈو کا شارٹ کٹ کنٹرول Z ہے، یعنی میں دوبارہ اپنے سیم ٹیکسٹ کو سیم سلائیڈ 1 پر لے جانا چاہتا تھا. دین ہمارے پاس کمانڈ ہے فارمیٹ پرنٹر. فارمیٹ پرنٹر بیسکلی ایک ایسی کمانڈ ہے لائک اس ٹیکسٹ کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہے اور اس کا جو فونٹ سائز، فونٹ سٹائل ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہی ساری چیزیں ان ٹیکسٹ کے اوپر بھی اپلائی ہو جائے. تو آپ اس ٹیکسٹ کو رینج میں لیتے ہیں اور فارمیٹ پرنٹر کی کمانڈ پہ ٹول پہ کلک کرتے ہیں اور دوسرے ٹیکسٹ کے اوپر رینج بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیں باقی تمام ٹیکسٹ کی سائز اور الائنمنٹ بھی جس ٹیکسٹ کو ہم نے کاپی کیا تھا بالکل ویسا ہی ہو گئی. تو ایک بہترین کمانڈ، آپ کو بار بار جا کر فونٹ وغیرہ کے ٹولز میں جا کر ہر ایک کمانڈ کو بار بار اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے ایک سیمپل فونٹ تیار کر دیا اور باقی تمام کے اوپر وہی چیزوں کو فارمیٹ کی طرح سے اپلائی کر دیا. سلائیڈ نمبر 2 پہ جاتے ہیں اور یہاں پر میں کچھ ٹیکسٹ ٹائپ کرنا چاہتا ہوں جس کی مدد لیتے ہوئے میں اسمارٹ گرافکس کو لینا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل میری کمپنی کے اندر جب بھی کوئی بھی اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ پروسیجرز ہوں گے. لائک اسے سب سے پہلے فارم لینا ہوگا. فارم کے ساتھ اسے اپنا NIC کارڈ اور اپنی جاب کی ڈسکرپشن وغیرہ یا وہ اکاؤنٹ کیوں کھلوانا چاہتا ہے اس کی ڈسکرپشن وغیرہ ڈیفائن کرنی ہوگی. اپنا ایک عدد فوٹو جو ہے وہ اسے سبمٹ کروانا ہوگا. تو جو بھی میری پرٹیکولرز ہے وہ میں یہاں پر ایک پروسیس کے تھرو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے فرسٹ میں نے اپنے ٹیکسٹ پر جا کر
like account opening, अकाउंट ओपनिंग का एक टेक्स्ट टाइप किया, और उसके बाद रिक्वायर्ड चीज़ों में मैंने कहा कि मुझे NIC की कॉपी चाहिए, फोटो चाहिए, राइट। मैं सिंपल छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, और देन अब इसके बाद मैं स्मार्ट आर्ट में जाकर यहाँ पर इन्हीं इंफॉर्मेशन का एक प्रोसेस क्रिएट करता हूँ कि मुझे यही सारी चीज़ें किस तरह से देखनी है। मैंने एक सिंपल डिटेल टाइप की, और आप देखें कि स्मार्ट आर्ट हमें बताता है कि अगर आप अकाउंट ओपनिंग चाहते हैं तो रिक्वायर्ड चीज़ें जो है वो NIC की कॉपी और फोटो आपके लिए कंपलसरी है। और इसी स्मार्ट आर्ट के डिफरेंट सैम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। हम अपने इस शेप को किसी भी स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जबकि अगर आप इसके लेआउट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर लेआउट को भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर अकाउंट ओपनिंग आप चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड आइटम्स जो है वो ये होनी चाहिए, तो मैंने उसको एक एरो के जरिए डिस्प्ले किया। उस एरो के लेआउट स्टाइल्स को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन कमांड जिसकी मदद लेते हुए आप अपने टेक्स्ट को बेसिकली एक अट्रैक्टिव स्लाइड के जरिए, मैसेज के जरिए जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं।